بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے نہرو رپورٹ کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نہرو رپورٹ کے متعلق انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ انٹروڈکشن میں ہم اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، پھر اس کے سٹیپس دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کیوں اس کو کرٹیسائز کیا اور کانگریس نے کیوں مسلمانوں کی ریکمنڈیشنز کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا جی، اگر اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب 1927 کے اندر سائمن کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے مل کر اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کیوں اس کو ریجیکٹ اس لیے کیا تھا؟ بیکاز آف ڈائیورس پولیٹیکل اوپینین آف انڈینس آن سجیشنز اینڈ ریفارمز آف سائمن کمیشن، کیونکہ جو سجیشن اور ریفارمز سائمن کمیشن کے اندر پیش کی گئی تھیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی، یعنی کہ جتنے بھی انڈینز ہیں، وہ پولیٹیکل اوپینین کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ الگ چیزیں تھیں سائمن کمیشن کے اندر جو پیش کی گئی تھیں۔ لہٰذا دونوں پارٹیز نے یونینمسلی سائمن کمیشن کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب جب سائمن کمیشن کی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا گیا تھا تو اس وقت کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے، جن کا نام تھا لارڈ برکن ہیڈ نے انڈینز کو یہ چیلنج کر دیا تھا کہ اگر آپ نے سائمن کمیشن کی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ انڈین اتنے ہی قابل ہیں تو آپ یونینمسلی ایک اسیپٹڈ کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے لے کر آئیں، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سائمن کمیشن سے اچھی رپورٹ کو تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انڈینز آپس میں ہی اتنے زیادہ ڈائیورس ہیں یا اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک یونینمس کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے نہیں لا سکیں گے۔ اب انڈین لیڈرز جتنے بھی تھے انہوں نے اس چیلنج کو، جو کہ لارڈ برکن ہیڈ نے ان کو چیلنج دیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائیں گے۔ اب جب انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو پھر فروری 1928 کے اندر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے۔ اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے ہوتے ہیں موتی لال نہرو صاحب، اور یہ اب کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئیں گے، یعنی کہ لارڈ برکن ہیڈ کی رپورٹ کے مطابق یا اس کے اگینسٹ اب انہوں نے ریفارمز لے کر آنی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں نہرو رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس کمیٹی کے اندر کوئی بھی مسلمان لیڈر جو ہے اس کو نہیں رکھا گیا تھا جب نہرو رپورٹ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اب جب فروری کے اندر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا اور اگست 1928 کے اندر باقاعدہ طور پر نہرو رپورٹ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی۔ اب نہرو رپورٹ کی کون کون سی ریکمنڈیشن تھیں اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ریکمنڈیشن تھی نہرو رپورٹ کی وہ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن واز فریمنگ آن سیلف گورننگ ڈومینینس، کہ مطلب جو کانسٹیٹیوشن ہم بنائیں گے اس میں صرف اور صرف انڈین جو ہے وہی رول کریں گے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فل رسپانسبل گورنمنٹ ان سب کانٹیننٹ، مطلب سب کانٹیننٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی اس میں انڈین جو ہیں ان کا کردار سب سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ سیلف گورننگ رول ہوگا انڈینز کے لیے۔ سب سے پہلی تو انہوں نے یہ اس میں چیز جو ہے وہ ان پٹ کی۔ نمبر 2 کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ہوں گے، صرف اور صرف جوائنٹ الیکٹریٹ ہوں گے۔ حالانکہ پہلے سیپریٹ الیکٹریٹ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں مسلمانوں کے لیے دوسری جو مائنارٹیز ہیں جیسے سکھ وغیرہ ان کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ جو ہے وہ ہوتے تھے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ 1/4 ہیں پورے کے پورے انڈیا کا، اور اسی لیے یعنی کہ جوائنٹ الیکٹریٹ کے بجائے سیپریٹ الیکٹریٹ ہی ہوتے تھے۔ لیکن نہرو رپورٹ میں چونکہ کوئی مسلمان شامل نہیں کیا گیا تھا نہرو رپورٹ کو تیار کرتے وقت، تو اس لحاظ سے انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ختم کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جوائنٹ الیکٹریٹ ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی انڈیا کے اندر مائنارٹیز ہیں ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ملیں گے، لہٰذا ان کے لیے ریزرو سیٹ ہوں گی جو کہ ان کو ان کی پاپولیشن کے لحاظ سے دی جائیں گی۔ اچھا جی، نمبر 3 کے اوپر ہے کہ میجر افیئرز کنٹرول انڈر پارلیمنٹ اینڈ وائس رائے، کہ جتنے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں ملکی سطح پر جتنے بھی بڑے معاملات ہیں، جیسے فارن افیئرز ہو گیا، جیسے ڈیفینس ہو گیا، جیسے کرنسی ہوگی، فائنانس ہو گیا، آرمی ہو گئی، ان کو ہیڈ کرنا، ان کو لیڈ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی پارلیمنٹ کے ذریعے اور وائس رائے کے ذریعے، یعنی کہ جتنے میجر افیئرز ہیں وہ وائس رائے اور پارلیمنٹ مل کر ان کو کنٹرول کیا کریں گے۔ نمبر 4 کے اوپر یہ چیز بیان کی گئی کہ سندھ جو ہے اس کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے گا۔
یہ چیز مسلمان بھی چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ سندھ کو بامبے سے الگ کر دیا جائے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ شرط بھی رکھ دی کہ صرف اس بنیاد پر کہ اگر سندھ اپنے ایکسپینڈیچر خود برداشت کرے گا تو اس کو بامبے سے الگ کیا جائے گا، اگر وہ نہیں کر پائے گا تو اس کو دوبارہ ری یونائٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 5 کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پروونشل سٹیٹس مکمل طور پر دیا جائے گا۔ موجودہ جو کے پی کے، جس کا پرانا نام تھا NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اس کا مطلب بنتا تھا، اور بلوچستان، انہوں نے کہا تھا کہ مطلب مکمل طور پر ایک پروونشل سٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے گا NWFP کو اور بلوچستان کو، ان دونوں کو جو ہے مکمل طور پر پروونشل سٹیٹس کا درجہ دیا جائے گا۔ نمبر 6 کے اوپر انہوں نے نہرو رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ انڈیا کے اندر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ، نہ ہی یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے بلکہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوگی، نہ کہ اردو، مطلب ہندی کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ چیزیں تھیں نہرو رپورٹ کے اندر، جو کہ جس کو منی کانسٹیٹیوشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس چیز کے اوپر مسلمانوں کا کیا ریئیکشن آیا تھا؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کی مخالفت کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو پہلی بات کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس میں انٹر یعنی کہ انہوں نے نہیں شامل کیا ہوا تھا جب نہرو رپورٹ کو تشکیل دیا جا رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف کافی چیزیں تھیں، جیسے آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ہندی تھی، جیسے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ختم کر دیا گیا تھا، جیسے سندھ کو بامبے سے الگ کرنے کے لیے شرائط رکھ دی گئی تھیں۔ اب مسلمانوں کا ریئیکشن سب سے پہلے نمبر پر یہ تھا کہ ایک تو وہ نہرو رپورٹ سے ایگری نہیں تھے، کیونکہ نہرو رپورٹ مکمل طور پر اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی تھی۔ نہرو رپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر بیس کر رہی تھی، اس میں کسی بھی قسم کا پروونشل سٹیٹس یا پروونشل پاورز یا مطلب صوبوں کے لحاظ سے کوئی خود مختاری اس میں نہیں دی گئی تھی۔ وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی اختیارات ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ سینٹر کے پاس ہی ہوگا۔ اب جو بھی یعنی کہ مسلمان سینٹرل اور پروونشل اسمبلیز کے تھے وہ بالکل بھی اس رپورٹ کے ساتھ ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ ہی اپنے بیانات دیے، اس کے حق میں اپنا بیان نہ دیا۔ اب جب مسلمانوں نے نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کیا تو قائد اعظم نے اپنی کچھ امینڈمنٹ جو ہے وہ نہرو رپورٹ میں پیش کی۔ قائد اعظم نے سوچا کہ چلو مطلب اب جب نہرو رپورٹ آپ نے بنا ہی لی ہے تو اب ہم مسلمانوں کی بھی کچھ جو ہیں چیزیں آپ اس میں شامل کر لیں۔ قائد اعظم نے کیا کیا چیزیں یعنی کہ امینڈمنٹس کیا کیا نہرو رپورٹ میں پیش کی؟ قائد اعظم نے تقریباً 3 امینڈمنٹس جو ہیں قائد اعظم نے اس میں پیش کی۔ اب جب اگست 1928 کے اندر اس کو پیش کیا گیا نہرو رپورٹ کو، تو قائد اعظم نے دسمبر 1928 میں کلکتہ کے اندر جب آل پارٹیز نیشنل کنونشن ہو رہی تھی تو آپ نے نہرو رپورٹ کو لے کر آپ نے کہا کہ اگر یہ چیزیں اس میں امینڈمنٹس کر دی جائیں نہرو رپورٹ کے اندر تو تب جا کر ہم نہرو رپورٹ سے ایگری کریں گے۔ قائد اعظم نے کیا سجیشن دی؟ سب سے پہلے نمبر پر تو قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کو 1/3 ریپریزنٹیشن جو ہے وہ سینٹرل لیجسلیچر کے اندر ملنی چاہیے، یعنی 1/3 ریپریزنٹیشن مسلمانوں کی ہوگی تب جا کر سینٹرل لیجسلیچر جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر یعنی کہ حالانکہ مطلب اگر نہرو رپورٹ کو دیکھو تو نہرو رپورٹ صرف یہ کہتی تھی کہ کوئی بھی یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے نہیں، وہ کہتے تھے کہ سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ہوں گے بلکہ ریزرو سیٹ ہوں گی، اور وہ بھی آبادی کے لحاظ سے۔ لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں ان کو سیٹیں بہت کم ملتی تھیں، لیکن مسلمان اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1/3 ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ہندوؤں سے ریکوائر کرتے تھے، اور وہ بھی سینٹرل لیجسلیچر کے اندر۔ نمبر 2 کے اوپر قائد اعظم نے یہ کہا کہ پنجاب اور بنگال کے اندر جو مسلم ریپریزنٹیشن ہے وہ ان کو پاپولیشن کے لحاظ سے ملنی چاہیے، کیونکہ پنجاب میں مسلمانوں کی تعداد تھی 50% اور بنگال میں بھی مسلمانوں کی تعداد یعنی کہ 50% کے لگ بھگ تو تھی ہی تھی، کیونکہ اگر یہ دونوں صوبے مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کے حوالے سے نمائندگی کریں گے تو ان دونوں صوبوں میں حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی آئے گی، یعنی کہ صوبوں کے اندر۔ نمبر 3 کے اوپر قائد اعظم نے کہا تھا کہ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، یعنی کہ صوبوں کو تعلیم کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے اور اپنے افیئرز انٹرنل ایکسٹرنل افیئرز کے حوالے سے جو ہے مطلب صوبوں کو خود مختاری ہونی چاہیے، انٹرنل افیئرز کے حوالے سے بلکہ ایکسٹرنل سے نہیں۔ مطلب یہ
تینوں چیزیں جو ہیں یہ قائد اعظم نے ان کے سامنے پیش کی۔ اب جب ان تینوں چیزوں کے اوپر ووٹنگ کا عمل ہوا تو اس میں ظاہری سی بات ہے کہ جو ہندو ہیں انہوں نے ان امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے، کیونکہ وہ میجارٹی میں تھے ہندو، اور ووٹنگ کے حوالے سے قائد اعظم کی ان رپورٹس کو، ان امینڈمنٹس کو نہرو رپورٹ کے لیے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جب قائد اعظم کی ان پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہندوؤں کی طرف سے، تو قائد اعظم نے تاریخی الفاظ یہ کہتے کہ نہرو کمیٹی جو ہے، نہرو کمیٹی ہیز اڈاپٹیڈ نیرو مائنڈیڈنیس پالیسی ٹو روئن دا پولیٹیکل فیوچر آف مسلم، کہ اب نہرو رپورٹ جو ہے وہ ایک تنگ نظریہ جو ہے اس نے اپنا لیا ہے، اور وہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو اب وہ برباد کرنا چاہتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مزید کچھ امینڈمنٹ جو ہیں وہ سر آغا خان نے بھی یعنی کہ شو کی تھیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1928 کے اندر امینڈمنٹ پیش کی، اور جنوری 1929 کے اندر سر آغا خان جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی کچھ امینڈمنٹس پیش کی تھیں، جب ایک مرتبہ پھر آل پارٹیز نیشنل کنونشن ہوئی تھی دلی کے اندر۔ تو اس میں یعنی کہ سر آغا خان نے کون کون سی چیزیں پیش کیں؟ سر آغا خان نے کہا تھا کہ نہرو رپورٹ کے اندر ایک تو جو جوائنٹ الیکٹریٹ ہے اس کو ختم کر کے سیپریٹ الیکٹریٹ ہونے چاہیے۔ مسلمان کیونکہ پہلے سے ہی سیپریٹ الیکٹریٹ حاصل کر رہے ہیں، تو لہٰذا سیپریٹ الیکٹریٹ جیسے اس یعنی کہ طریقے کو ریٹین رکھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی، سر آغا خان نے بھی قائد اعظم کی طرح کہا تھا کہ فل پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، اور فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کے اندر، یعنی کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے سینٹر کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 3 کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یعنی کہ وہی قائد اعظم کا پوائنٹ کہ ہمیں 1/3 ریپریزنٹیشن جو ہے مسلمانوں کو سینٹر کے اندر، سینٹرل لیجسلیچر اسمبلی کے اندر مسلمانوں کو 1/3 ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے سینٹرل اینڈ پروونشل منسٹرز فار مسلمز، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے سینٹرل اور پروونشل منسٹر جو ہیں یعنی کہ صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی مسلمانوں کو جو ہے ان کے منسٹر الگ جو ہیں وہ ملنے چاہیے، اور وہ بھی مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ نمبر 5 کے اوپر سر آغا خان نے یہ کہا تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کے میجارٹی کے ریپریزنٹیشن میں ہیں، کہ مطلب جہاں جن صوبوں میں مسلمان میجارٹی میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن بھی میجارٹی میں ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے پنجاب اور بنگال جیسے صوبے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن آبادی کے لحاظ سے اگر ہوگی تو وہاں پر ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ بنے گی وہ مسلمانوں کی ہی بنے گی۔ تو آج کے لیے اتنی انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔